السلام علیکم پاکستان. ویلکم ٹو پاور شو وتھ مدیہ ہاشمی. یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل. پچھلے 40-45 سال سے مسلسل پاکستان میں اقتدار کے مسند پر قابض رہ چکنے والی سیاسی جماعتوں کا مجموعہ جب عمران خان کے خلاف اکٹھا ہو گیا ایک چھتری تلے تو پی ڈی ایم کہلایا. پی ڈی ایم عموماً خود کو تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہلانا پسند کرتی ہے، لیکن پاکستانی عوام عرف عام میں ان کو جانتے ہیں پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کے نام سے، کیونکہ یہ جب سے آئے ہیں، خاص طور پر جب انہیں اقتدار کے مسند پر بٹھا دیا گیا، جس دن فرد جرم عائد ہونی ہو اس دن آپ کو اقتدار تحفے میں دے دیا جائے تو آپ تباہی ہی مچائیں گے. تو تباہی ہی تباہی پچھلے 16 ماہ میں دیکھنے کو ملی. جو اچھا بھلا لوگ پھر بھی بڑی مشکل سے عمران خان دور میں کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں تھیں، مشکل حالات تھے عوام کے لیے، لیکن پھر بھی عزت سے گزارا کر پا رہے تھے. 16 روپے کا بجلی کا ایک یونٹ تھا اور پیٹرول 149 روپے فی لیٹر تھا، جبکہ گیس کے نرخ بھی کئی 100% کم تھے آج کی نسبت. جبکہ جو اشیاء خرد و نوش آپ دیکھ لیں، آٹا 20 کلو کا تھیلا کیا 1150 روپے کا تھا، آج 3000 روپے کو جا رہا ہے. اسی طرح بجلی کے نرخوں کو آپ دیکھ لیں، ہوتے ہوتے 100 روپے تک جانے کی شنید سنائی جا رہی ہے. سملرلی پیٹرول آپ دیکھ لیں 300 روپے سے اوپر چلا گیا. تو جو 100 یعنی 150 روپے فی لیٹر سے بھی کم پیٹرول عمران خان کی حکومت میں تھا تو یہ مہنگائی مکاؤ مارچ کیا کرتے تھے. آج پاکستانی عوام کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں، عوام کے سوالوں کا جواب دینے کا ان میں حوصلہ نہیں. اپنا رپورٹ کارڈ عوام کے سامنے لے جا کر جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ نہیں پورے کر سکے، یہ اعتراف کرنے کی ان میں غیرت نہیں. اور اس ساری صورتحال سے نکلنے کی ان میں کوئی ان کے پاس اس وقت آپشن نہیں، راہ فرار ان کے پاس اب ختم ہو چکی ہے، اس کی گنجائش نہیں. لہٰذا اب ہو کیا رہا ہے کہ ہر وہ صحافی اور ہر وہ رپورٹر جو سیدھی بات کرتا ہے، جو سچی بات کرتا ہے، جو ان کا پروپیگنڈا جو ہر تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں، جس طرح کل عطا تارڑ نے سارا دن، جس طرح نون لیگ کا میڈیا سیلیکٹیو رہا کہ عمران خان کو کسی طرح مذہب کارڈ کے ذریعے عمران خان کو توہین مذہب کا مرتکب بنا کر پیش کرو. آپ نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے، پاکستانی عوام نے تو اس پروپیگنڈا کو اللہ کی مدد سے کچل کے رکھ دیا، وہ کچلا گیا، لیکن ان کی تو ایک کوشش تھی. آج وہ کوشش ہم دیکھتے ہیں کہ ازما بخاری صاحبہ کو آپ ذرا ان کی صورتحال ملاحظہ کیجئے. نون لیگ کی سینئر رہنمائیں، اکثر آپ کو ٹی وی چینلز پہ سب بڑی لاؤڈ سی وہ خاتونیں بڑا چیختی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. اسی طرح پہلے پیپلز پارٹی میں تھیں تو شریف خاندان کے خلاف بات کرتی تھیں اور کہتی تھیں شہباز شریف 300 لوگوں کا قاتل ہے اور جواب دو، اور ایسی ایسی باتیں کرتی تھیں کہ وہ میں دہرا بھی نہیں سکتی. مطلب وہ آن سکرین جو گفتگو کر جاتی تھیں شریف برادران کے خلاف، یعنی ہمیں لاکھ ان پہ اگر ہم تجزیہ کرتے ہوئے اختلاف کریں کسی فیصلے سے، کم از کم ہم آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے شہباز شریف کے خلاف جس طرح کی یہ کرتی تھیں جب پیپلز پارٹی میں تھی. اور اب جب ماشاءاللہ نون لیگ میں آ گئی ہیں تو اب بس نواز شریف اور شہباز شریف تو فرشتے ہیں. تو آج کل عمران خان پہ ہر طرح کا جو ہے وہ تیر برسایا جاتا ہے. وہ جو صدیق جان نے جیسے کہا نا آج کہ ازما بخاری تو عورتوں کی عطا تارڑ ہے، تو یہ کافی درست بات ہے کہ کوئی بے سروپا گفتگو، کوئی پتہ نہیں سر کیا ہے بات کا پیر کیا، بس تنقید کرنی ہے عمران خان کے خلاف، یہ ٹاسک ملا ہوا ہے. تو آج انہوں نے طارق متین جو پاکستان کے سینئر صحافی، نیوز جرنلزم سے انہوں نے اپنے جرنلسٹک کریئر کا آغاز کیا، پہلے خبریں پڑھتے تھے، پھر اب بڑی اچھی فیئر جرنلزم کرتے ہیں. انہوں نے کل صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھا تھا جناب، جب یہ مذہب کارڈ بڑا کھیل رہے تھے عطا تارڑ پی ٹی وی پہ، اسٹیٹ اون ٹیلی ویژن چینل پہ باقاعدہ پریس کانفرنس چلتی ہے عطا تارڑ کی، اب جبکہ نون لیگ کی حکومت بھی نہیں، جس میں وہ باقاعدہ عمران خان کے خلاف پوری چارج شیٹ کہ دیکھیں یہ جیفری رابرٹسن کو انہوں نے اپنا وکیل کر لیا ہے، شرم آنی چاہیے، یہ تو سلمان رشدی ملعون کا وکیل ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ. وہ خیر بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی ہتھوڑا الٹا انہی کے سر میں پڑا کہ وہ پھر کس کس کا وکیل نکل آیا، اور میر شکیل الرحمان کا وکیل کون تھا، اسحاق ڈار کا وکیل کون تھا، ان کے دیگر سینئر رہنماؤں کے، نون لیگی رہنماؤں کے وکلاء کون رہ چکے ہیں ماضی میں. لوگوں نے وہ ساری چارج شیٹ نکال دی جو ان پہ جواباً لوگوں نے عائد کر دی. لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ایک صحافی آپ سے سیدھا سوال کر رہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل کون تھا. ایک سیدھی بات کی، ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا ہے جس پہ ازما بخاری صاحبہ تڑپ کے، کیونکہ ظاہر ان کے مرحوم والد صاحب ریمنڈ ڈیوس کے وکیل تھے، اس بات پہ انہوں نے کہا کہ
شرم آنی چاہیے تمہیں، تم تو اپنے بھائی کے قتل میں ملوث تھے، بھائی کا قتل جو تم نے کرایا وہ کتنی شرم کی بات ہے، وکیل ہونا تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک سیکنڈ رکتے ہیں، طارق متین کون ہے؟ پاکستان کے پرانے سیزنڈ صحافی، سب جانتے ہیں ان کو، ان کے کام سے بھی واقف ہیں، کوئی انفیئر بات نہیں وہ کسی پہ کرتے، ٹھوس دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ طارق متین کا بھائی کون؟ جو اطہر متین، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی بڑی دل خراش قسم کی کہ کراچی میں ڈکیتی کا ایک واقعہ تھا، کہ ڈکیتی ہو رہی تھی جہاں پر ایک معصوم شخص کو بچاتے بچاتے اطہر متین جو طارق متین کے بھائی تھے اللہ بخشے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بلکہ یہ یوں کہا جائے کہ کسی معصوم جان کو بچاتے ہوئے انہوں نے جو ایفرٹ کی، تو ایک طرح سے وہ تو شہادت کی موت ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے آپ کو قتل کر دیا گیا۔ تو اگر آپ کسی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے تو آپ اس کی اذیت میں اس لیے اضافہ کریں گے، آپ اس پہ ایسا گھٹیا الزام لگائیں گے۔ آپ سوچیں کہ ان کے گھر والوں پہ اس وقت کیا بیت رہی ہوگی، اس گھر کے جو ابھی زخم بھرے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کے جوان بیٹا گیا تھا، ان کے دوسرے بیٹے پہ آپ اس طرح سے اتنی، یعنی کہ سینئر پولیٹیشین ہو کے آپ یوں قومی سطح پہ الزام لگا رہی ہیں، بلکہ عالمی سطح پہ کہنا چاہیے کہ پوری دنیا سے لوگ ٹویٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو نہیں واقف اس واقعے سے کہ اطہر متین کی جان کس طرح سے گئی اور کتنا اذیت ناک تھا ان کی فیملی کے لیے سارا واقعہ، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو ٹو کم ٹو ٹرمز ود دا فیکٹ دیٹ ہی از نو مور، اور کتنی بری طرح سے ان کو جو ہے وہ بیچارے وہ قتل ہوئے تھے، اس کا الزام آپ اس بھائی پہ لگا رہی ہیں جس نے ان کا جنازے کو کندھا دیا اور اپنے گھر والوں کا سہارا بنا۔ جو بہت ہی افسوس کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے، صرف بدلہ لینے کے لیے کہ آپ کے والد ریمنڈ ڈیوس کون تھا؟ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا جو پاکستان میں پکڑا گیا تھا، جو قتل کر کے بھاگ رہا تھا، جس کو فرار کرایا گیا تھا۔ کہتی ہیں میرے مرحوم والد پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے فرار کرایا تھا۔ کسی نے الزام نہیں لگایا، نہ طارق متین نے، نہ ہم میں سے کسی نے۔ ہم تو نہیں کہتے کہ ریمنڈ ڈیوس کو آپ کے والد صاحب مرحوم نے، اللہ بخشے انہیں بھی، انہوں نے فرار کرایا تھا، ہم تو یہ نہیں کہتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے وکیل تھے، اگر وہ وکیل نہیں تھے تو آپ اس کو ڈینائی کر دیں، لیکن آپ نہیں کر سکتی کیونکہ حقیقت ہے۔ پھر یہ کہنا نہیں وہ تو ٹرائل کے لیے وکیل مقرر ہوئے تھے، جو بھی تھا وہ وکیل تو تھے۔ تو یہ اتنی چھوٹی سی بات بس کی گئی ہے، اور وہ صرف اس لیے کی گئی ہے کہ آپ لوگ بے جا جب اپنے سیاسی مخالف عمران خان جو جیل میں تھے، جن پر کسی بھی قسم کا حملہ کوئی بھی مذہبی شدت پسند کر سکتا تھا صرف یہ سن کے کہ اچھا توہین مذہب کی ہے، وداؤٹ ایون گوئنگ انٹو ڈیٹیلز لوگ کرتے تھے اس طرح کا واردات۔ تو عمران خان کی جان آپ نے خطرے میں ڈالی اور آپ لوگ بڑھ چڑھ کے بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو کیوں نہ پھر پاکستان کی عوام آپ سے پھر الٹا کاؤنٹر کویشچن کرے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے والد تو ریمنڈ ڈیوس کے وکیل تھے۔ اتنی بات ہی کی ہے بس، زیادہ تو نہیں کی۔ اور طارق متین نے تو اتنی بھی بات نہیں کی، انہوں نے تو صرف اتنا پوچھا کہ کون تھا، ایک سوال کیا تھا۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست اپنے اس تک رکھیں۔ آج تو بلکہ میرے سے بھی الٹا بدتمیزی شروع کر دی جب میں نے اس پہ ٹویٹ کی اور بتایا کہ کتنی غلط بات ہے۔ میں نے کہا کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ازبا صاحبہ میں، تو میں نے کہا کوئی خدا کا خوف نہیں ہے بی بی میں، اور میں نے پورا لکھا کہ کس کس طرح سے یہ طارق متین نے کیا کہا، جواباً انہوں نے کیا کہا، سمپل وہ بات بتائی میں نے۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ نے آگے سے مجھے جواب لکھا کہ تمہیں خدا کا خوف ہے، یہ میرے مرحوم والد پہ اس طرح کے الزام لگ رہے ہیں، کوئی فرار نہیں کرایا تھا میرے باپ نے، اور تمہیں پتہ نہیں کیا کہ کوئی ہے خدا کا خوف، یا عمران خان کے لیے، عمران خان کے پیچھے وہ بھی اس سے بھی فارغ ہو گئی ہو۔ تو مطلب میں نے پھر انہیں کہا کہ یہ تم والی بدتمیزی کیا ہوتی ہے، تمیز سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ بخشے آپ کے والد مرحوم، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، وہ ایک قابل وکیل تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے فرار کرایا ریمنڈ ڈیوس کو۔ اتنا ضرور کہا کہ ریمنڈ ڈیوس کے وہ وکیل تھے۔ تو آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ پھر آپ لوگوں کا جو دوسرے کے خلاف مذہب کارڈ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس پہ کہ آج رانا ثناء اللہ بڑی چیخیں مار رہے تھے کہ جی عالمی عدالت انصاف میں عمران خان کا مقدمہ لے کے جانے کا مطلب پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ وہ کیسے جی؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کیسے؟ ایک شخص اگر اپروچ کرنا چاہتا ہے، ابھی تو اول میری کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں اس میں کلیئرٹی ہے ہی نہیں۔ ایون کل جب شہباز گل نے یہ اناؤنس کیا کہ جیفری رابرٹسن کو لیا جا رہا ہے ایز وکیل، جو ان کی لا فرم کا جب انہوں نے مینشن کیا کہ یہ لا فرم ہوگی،
تو ایون اس پہ بھی پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ ابھی فائنل نہیں ہوا، کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کس کو کیا جائے. ان سے بھی بات ہوئی ہے، مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے. بہرحال جو پہلے وکیل سوچا تھا، جس سے بات چیت کی تھی، اس سے کانٹریکٹ ختم ہو گیا، اسے کینسل کر دیا کانٹریکٹ، تو نیا وکیل کرنا ہے. بہرحال شہباز گل نے چونکہ ان کی فرم کا اناؤنس کر دیا جیفری رابرٹسن کا، تو اس پہ انہوں نے پورا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی سلمان رشدی کا وکیل تھا جو وہ عمران خان اپنے لیے کر رہے وکیل. اور شرم کرو، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ سلمان رشدی جب ایک عالمی فورم پہ عمران خان ایز اے گیسٹ اسپیکر انوائٹڈ تھے، پینلسٹ تھے وہ، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے ساتھ سٹیج پر اسی سٹیج پر سلمان رشدی بھی ایز اے اسپیکر انوائٹڈ ہیں، تو عمران خان نے اس جگہ پر اس ایونٹ پہ جانے سے معذرت کر لی اور بتایا، صرف کو بہانہ نہیں کیا، واضح طور پہ بتایا کہ میں سلمان رشدی کے وہاں پہ موجودگی جو ہوگی، ممکنہ موجودگی کی وجہ سے نہیں آ رہا، کہ میں نہیں سمجھتا اس کو اس قابل کہ میں اس سٹیج پہ بیٹھوں جس سٹیج پہ ایک ایسا ملعون شخص بیٹھے جس نے بہت، جو بدبخت ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو، جس پہ سلمان رشدی بڑا مرچیں اسے لگتی رہیں اور بڑی ٹیں ٹیں کرتا رہا عمران خان کے خلاف. تو یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان وہ واحد بندہ ہے جس نے عالمی سطح پر اپنا ڈسپلیجر ریکارڈ کروایا، چاہے وہ سلمان رشدی کے خلاف ہو. سلمان رشدی کی یہ جو حرکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ڈس آنر کرنا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس رسپیکٹ کرنا، اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہو، یا اوور آل اسلامو فوبیا کے خلاف جو لڑنے والی بات ہے. 15 مارچ جو دن مناتا ہے یونائٹڈ نیشنز، اب انشاءاللہ اب اگلے سال تیسرا سال ہوگا کہ جب منایا جائے گا، تو یہ عمران خان کی حکومت میں شروع ہوا، کیونکہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں یہ پورا مقدمہ جا کے توہین رسالت کا لڑا تھا. تو یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق عمران صاحب جو چیخیں مار رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والی بات ہے. عالمی سطح پہ اگر عمران خان جاتے ہیں، وہ جاتے نہیں جاتے، کون وکیل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ تو خیر بدل دیا. وہ اگر تھا بھی تو اب یہی یونانیمسلی یہی بتایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جیفری رابرٹسن نہیں ہیں ان کے وکیل. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کس کو وکیل کرتے رہے ہیں ماضی میں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. مطلب آپ کسی وکیل کو باؤنڈ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کلائنٹ بنائیں اور اس کو نہ بنائیں. وکیل تو وکیل ہے. دوسری بات یہ کہ عالمی عدالت انصاف میں عمران خان جاتے ہیں یا نہیں جاتے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پاکستان کہاں سے کٹہرے میں آ گیا. پاکستان کو تو آپ لوگوں نے 16 مہینے کٹہرے میں کیا ذبح خانے میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا. پاکستانی عوام کو جس طرح چھری رکھی ہوئی تھی عوام پہ، ایک طرف مہنگائی کی چھری چلا رہے تھے، دوسری طرف بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی تھی بدترین انداز میں، اور تیسرا یہ کہ سب کچھ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے تھے کہ جی اسی تے کچھ نہیں کر رہے. یہ جتنے بھی حکومت کے لوگ ہیں زیادہ تر انفارملی یہی بات کرتے تھے کہ ساڈا تے کوئی تعلق نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ جانے تے ہے جانن. تو یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ ہاتھ جھاڑ کے اسٹیبلشمنٹ پہ صرف ڈال کے نہیں جا سکتے. جو اگر غلط اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو وہ جواب دیں گے، جو غلط آپ نے کیا آپ جواب دیں گے. آپ ایگزونریٹ نہیں کر سکتے خود کو خود ہی سے. یہ جس طرح آتے ساتھ نیب کیسز اپنے خود ہی سے ختم کیے، قانون میں رد و بدل کر کے خود ہی اپنے آپ کو ایگزونریٹ کر دیا اور مبارکبادیں دی، مٹھائیاں کھلائیں، مبارک ہو کرپشن کیسز ہم سب کے ختم ہو گئے ہیں. تو یہ کچھ ناظرین آج کے معاملات تھے جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کیے جائیں، آپ تک پہنچائی جائے بات، کیونکہ اللہ کے فضل سے میڈیا کی اکثریت تو جو اس طرح کی بات ہے اس پہ بالکل ہی آپ دیکھ لیں جو صورتحال چل رہی ہے سینسرشپ کے جو معاملات ہیں. تو بہرحال پھر بھی اللہ کا شکر ہے جتنا ہوتا ہے عوام کی آواز اٹھانے کی ہم ٹی وی پہ بھی کوشش کرتے ہیں، اور شکر ہے اللہ کا کہ کوئی ایسی یا سچ وہ روک ٹوک نہیں ہے، کر رہے ہیں، مہنگائی پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن آبویسلی جس طرح کی سینسرشپ 16 ماہ میں جو دیکھنے کو ملی، اور پھر سونے پہ سہاگا جو مطلب یہ کہ عمران خان کا چہرہ نہ دکھائیں، عمران خان کا نام نہ لیں، تو مطلب جس بندے کے ارد گرد پوری پاکستانی پولیٹکس اس وقت ریوالو کر رہی ہے، ہاؤ کین یو ناٹ ٹیک ہز نیم؟ ہاؤ کین یو ڈسکس پاکستانی پالیٹکس وداؤٹ ڈسکسنگ عمران خان؟ دس از ایبسولوٹلی ابسرڈ ٹو سے دا لیسٹ. سو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ مزید بھی آپ کو فالو اپ دوں گی انشاءاللہ. طارق متین نے البتہ یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ میں عظمیٰ بخاری کے خلاف بڑی جو قانونی جو نوٹس میں نے بھیج دی اور قانونی کارروائی کا انشاءاللہ جو ہے میں اس کو کروں گا، کیونکہ یہ تو بہت ہی زیادتی والی بات ہے کہ میرا بھائی جو بے دردی سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس پہ الٹا اس کے قتل کا الزام یہ مجھ پہ لگا رہی ہیں، تو یہ بڑا ہی شرمناک ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی ہمارے پہ تو بڑی غصے ہوئی نہیں اور لڑ شڑ رہی ہیں.
آپ کو آگے بھی فالو اپ دیتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا صورتحال ہے. آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے اگلے پروگرام ذرا اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے. پاکستان کے ٹاپ جو 60-65 بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور باتیں چل رہی ہیں کہ سعودیہ سے کیا معاملات طے پائیں گے, کہاں سے کون سی ایڈ آئے گی اور ٹریڈ کو کیسے امپروو کرنا ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فیبرری تک الیکشنز جو ہیں وہ ہو جائیں گے, لیکن آج مجھے اڑتی کہیں سے آئی کہ شاید یہ 2 سال کا سیٹ اپ ہے جو آیا ہے, جو ہمیں لگتا ہے کہ الیکشن کرانے آیا ہے, لیکن یہ اٹس ہیئر ٹو اسٹے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.